عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ کل میں نے مرزا محمد علی انجینئر کے ایک اور دھوکے کا جواب دیا تھا جو کہ وائل بن حجر کی روایت وہ پیش کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے گا، اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جب تک دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، دجل سے کام نہیں لے گا، وہ اپنا مدعا بیان کر ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں 4 بڑے امام ہوئے ہیں جن کی فقہ اس پوری دنیا میں رائج ہے، چلتی ہے، جن میں سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ 4 بڑے امام ہیں۔ جبکہ مرزا جہلمی جو ہے وہ غیر مقلد ہے، کسی امام کا مقلد نہیں، تقلید کرنے والا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں ان اماموں کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم، وہ مذاق میں کہتا ہے میں ان ماموں پارٹی میں سے میرا تعلق نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے ہمیں ماموں پارٹی۔ کیونکہ جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ بے ادب بھی ہو جاتا ہے۔ سرمائی بات آپ کے اب لے دے کے اس کا آخری عربہ رہ گیا تھا، وہ تھا جی یہ سنی بریلوی جو ہے نا غوث پاک کی 11ویں تو کھاتے ہیں پر ان والی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ایک اور دھوکہ تھا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اب آئے نا میدان میں تو پھر دیکھیں کہ غوث پاک تمہارے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ غوث پاک تمہارے ہیں کہ ہمارے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ عظمت و شان کا بھی منکر، اس کا منکر ہے۔ اور باجت رسلار جو غوث اعظم کی کرامات پر مشتمل جو کتاب ہے، سب سے مستند کتاب جس کو شمار کیا جاتا ہے، یہ اس کا ہی منکر ہے۔ کہتا ہے یہ سب کہانی گھڑ رکھی ہے، اور لے دے کے کہتا ہے یہ غنیت الطالبین، دیکھ رہے ہیں یہ غنیت الطالبین، یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، اور اس میں غوث پاک کی نماز کا طریقہ لکھا ہے۔ اسی غوث پاک کی اس کتاب کے اندر بقول اس کے کہ غوث پاک کی کتاب ہے، ہمارے نزدیک غوث پاک کی کتاب نہیں، میں بھی دلیل دیتا ہوں۔ اسی میں 72 فرقوں کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، 72۔ فرمائے ان میں سے ایک ناجی فرقہ ہوگا جو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہوگا، اہل سنت و جماعت ہوگا، ہم الحمدللہ سنت جماعت ہوگی۔ اسی میں لکھا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہو گئے ہیں اسے ہمیں چاہیے کہ اس کے درمیان اپنی زبان کو روکے رکھے، کچھ نہ کہے۔ اور جبکہ یہ بدبخت کہتا ہے اگر میں اس دور میں ہوتا تلوار لے کے حضرت معاویہ کے مقابلے میں آ جاتا۔ سنوائی بات آپ کے، یہ سب بدبخت انسان۔ اسی غنیت الطالبین کے اندر جب آپ پڑھیں گے وہ شافعی مذہب تھے۔ کون تھے؟ سب سے پہلے یاد رکھ لیجیے، شافعی مذہب تھے۔ اسی غنیت الطالبین کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت لکھا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ ناف کے نیچے، چونکہ ہر کتاب کے صفحات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ کیسے باندھتا ہے؟ ایسے، اور یہ طریقہ سمجھاتا ہے۔ یہ نوجوان بیوقوف جنہیں سمجھ نہیں کہ ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ابو داؤد کے اندر موجود ہے، فرمایا سنت ہے۔ کیا کہا؟ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ بولیے سنت ہے، ابو داؤد کے اندر موجود۔ وائل بن حجر کہتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا جائے۔ اب کہاں رکھا جائے؟ حضرت علی نے بتا دیا ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے، جبکہ کیا کہتا ہے؟ یوں رکھا جائے۔ دنیا کی کسی تاریخ کی کیا کسی حدیث کی کتاب میں یوں نہیں ملتا، یوں نہیں ملے گا۔ اس کا ایک بابا ہے فیصلہ بادی، اسحاق فیصلہ بادی، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے میرا استاد کہتا ہے اس کو، فیصلہ بادی کو، کہتا ہے اس وقت کا حسین ہے معاذ اللہ، کہاں امام علی مقام، کہاں وہ اسلام فیصلہ باد کا گمراہ شخص جو غیر مقلد تھا۔
اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود بولیے نہیں ہے، پھر نہ جانے کیوں باندھتے۔ اسی بنیاد و طالبین میں جسے مرزا کہتا ہے، یہ غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ناف کے اوپر رکھا جائے۔ مرزا اگر تیرے میں غیرت ہوتی نا تو اس عمل کو تو مانتا اور کرنے کو ترغیب دیتا، لیکن اس نے تیار نہیں۔ دوسرا یہ مرزا 20 رکعت تراویح کا بھی منکر ہے۔ کتنی کا منکر ہے بولیے؟ منکر ہے، وہ 8 کا قائل ہے، جبکہ اسی بنیاد و طالبین میں 20 رکعت تراویح غوث پاک نے لکھی ہے۔ وہ نماز کی شرائط کا منکر ہے، جبکہ غوث پاک نے نماز کی شرائطیں لکھی ہے، واجبات لکھے ہیں، نماز کی پوری حیت بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حملی مذہب تھے۔ امام ذہبی نے خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ آپ حملی مذہب تھے، اور جتنے مسائل آپ نے لکھے آپ نے حملی مذہب سے، آپ ان کے مقلد تھے، اسے لکھے۔ یاد رکھ لیجیے حضرات گرامی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی جو نماز ہے وہ اس کی اپنی نماز نہیں۔ یقین نہیں آئے نا کبھی اس کتاب کو کھول کے پڑھیں اور کہیں مرزا صاحب آپ 4 رکعت پڑھ کے دکھائیں۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت۔ جو 4 رکعت وہ جیسے جیسے پڑھے گا وہ نماز اس بنیاد و طالبین کے اندر نہیں ملے گی، اس کے اندر بولیے نہیں ملے گی۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم وہ نماز نہیں پڑھتے، 11ویں شریف دکھاتے ہو۔ ارے غوث پاک بھی ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کے ماننے والے ہیں، اور غوث پاک کے وہ عقائد و نظریات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں الحمدللہ وہی عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت کے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ اور مرزا تو منکر ہے کس کا؟ کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں۔ اسی بنیاد و طالبین میں لکھا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ پھر بھائی کس منہ سے بنیاد و طالبین کو پیش کر رہے ہو؟ غیرت ہو تو ڈوب کے مر جاؤ، لیکن غیرت بھی نہیں، کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، وہ ہے۔ غوث پاک بتا چکا ہوں میں رحمت اللہ تعالی علیہ حملی مذہب تھے۔ کیا تھے جی؟ حملی مذہب تھے۔ تو ان کے پیروکار سے تو وہ اس رفع دین کا تذکیہ انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ طریقہ بیان نہیں کیا جو یہ کرتے ہیں، ویسا طریقہ بولے بیان آپ نے نہیں کیا۔ میں بتا چکا ہوں 4 مذہب ہیں، 4 فقہ ایسی ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رفع دین بولیے، امام مالک بھی نہیں کرتے، شوافع اور حملی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب وہ کیوں کرتے ہیں؟ آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے روایات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک طرف صحیح ہے، ایک طرف غلط ہے۔ اب فیصلہ کیسے کریں کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ اگر دونوں طرف روایت صحیح ہو، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ہے، تو اب پھر اس کو کیسے پرکھیں گے؟ ان میں سے ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، پہلے کی کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے، اس میں سے راجح کون سی ہے، مرجوح کون سی ہے؟ تو یہ ہمارے امام اعظم نے بتا دیا کہ رفع دین کرنے کی جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ روایات ہیں، وہ ترک والی وہ پہلے کی ہے، اور راجح جو ہے وہ نہ کرنا رائج ہے۔ آپ مجتہد تھے، مثال کے طور ایک مثال دوں اور آپ سمجھ جائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، قبروں کی زیارت نہیں کیا کرو، پہلے منع کیا تھا، ابتدائی اسلام کی بات تھی، پھر آپ نے اجازت دے دی زیارت کیا کرو۔ اب کوئی حدیث دکھائے دیکھو حضور نے تو منع کیا، مزار میں کیوں جاتے ہو؟ ہم کہیں گے شرم کر، غیرت کر، یہ پہلے کی بات دکھا رہا ہے، بعد کی کیوں نہیں دکھاتا؟ سمجھ بات آپ کی؟ اسی طرح قربانی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے کیا کیا تھا بولیے؟ منع کیا تھا۔ اور ہم کتنے دن رکھتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، پہلے منع کیا تھا، حضور نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، کچھ وجہ تھی اس کی، اب میں اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہوں اجازت، کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو۔ اب کوئی والی دکھا دے 3 دن والی روایت آپ کے سامنے، فریج میں گوشت پڑا ہو آپ کے،
آپ کیا کہیں گے؟ انسان بن، منسوخ روایت دکھا رہا ہے، پہلے کی روایت دکھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مثال میں نے اور دی تھی، بخاری میں کوئی دکھا دے 17 مہینے رسول اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کہاں دی؟ اور اب کہاں پڑھتے ہو؟ کھانے کا وغیرہ۔ کوئی کہے کہ یار حضور تو وہاں پڑھتے تھے، بخاری میں ہے، تو کیا کہیں گے؟ بھائی وہ پہلے کا حکم تھا، بعد کا حکم یہی ہے۔ ابتدائی طور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، پھر آپ نے منع کر دیا، میں بتا چکا ہوں مسلم سے حدیث مبارکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اب یہ سنت مبارکہ بولیے نہیں ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو نماز کے اندر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو۔ بولے حضور نے گھوڑوں کی دم سے اپنی سنت کو تشبیہ دی؟ دیکھو جب سنت رہی نہیں تو تشبیہ دینے میں کوئی حرج بھی بولیے نہیں ہے۔ جب پہلے کام تھا تو سنت تھا، جب چھوڑ دیا تب سنت بولیے نہیں رہا۔ ایک مثال سمجھا دوں آپ کو، امام بخاری پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث 4 مقامات پہ لے کے آئے۔ کتنے مقام پر؟ 4 مقام پر۔ امام مسلم بھی لے کر آئے۔ تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے کہ بیٹھ کے سنت ہے جی؟ بیٹھ کے سنت ہے۔ امام بخاری کو حدیث نہیں ملی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے۔ نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم نے بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو یہ کہے نا حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا، اس کی تصدیق نہ کرنا، وہ شخص جھوٹا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے ہی پیشاب کیا ہے، تو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہوگا، کھڑے ہو کے سنت بولیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز میں رفع دین کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔